امام غزالی علیہ الرحمہ نے زندگی کو ایک بہترین مثال سے سمجھایا، زندگی کی مثال دے کر سمجھایا کہ آخر آدمی کی زندگی کیسے ہے۔ بہت بڑے حکیم اور نباز تھے، دنیاوی مثالوں سے آخرت کو سمجھانے میں بہت ماہر تھے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا، آدمی کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی آدمی سے کہہ دے، کوئی جماعت سے کہہ دے، کوئی لوگوں سے کہہ دے کہ میرا باغ ہے، آم کا باغ ہے، اور اس باغ میں کئی قسم کے آم لگے ہیں، بہترین انعام اس کو دوں گا جو بہترین پھل، لذیذ، مزیدار، خوشبودار، پکا ہوا وہ میرے لیے لے آئے، اور جس ٹوکرے میں، جس تھیلے میں وہ آم لائے جائیں وہ بھی بادشاہ کے۔ لوگوں نے سوچا کہ آم لا کر دینے ہیں اور انعام لینا ہے، نہ باغ ہمارا ہے، نہ تھیلا ہمارا ہے، نہ ٹوکرا ہمارا ہے، چلو بہترین سے بہترین آم، پھل بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ لوگ نکلے۔ بادشاہ کی ایک شرط یہ تھی کہ جس راستے سے جائیں دوبارہ اس راستے سے نہ آئیں، سیدھی جانب سے جائیں تو دوسری جانب سے واپس آ جائیں، جس راستے سے جائیں اس راستے سے واپس نہ آئیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکل گئے۔ جب پہلے درجے میں پہنچے تو درخت تو ہے نہیں، باغیچہ ہے نہیں، چٹیل میدان ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ آگے ہے، اور تھوڑا آگے گزرے، وہاں دیکھا تو درخت تو لگے ہیں لیکن اس پر پھل نہیں ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ اس پر تو پھل نہیں ہیں، آگے ہوں گے، اور آگے چلے۔ جب تیسرے درجے پر پہنچے تو باغیچہ ہے، درخت بھی لگے ہیں، اس پر پھل بھی موجود ہے، لیکن پھل کچے ہیں، پکے ہوئے نہیں ہیں، حالانکہ بادشاہ کو دینا ہے، اور بادشاہ کو تو سب سے بہترین پھل دینا ہے، کچا پھل تو دیا نہیں جا سکتا، انعام نہیں ملے گا۔ دماغ میں بات آئی، کیوں نہ ہم اگلے درجے سے لیں، اور آگے پہنچے، دیکھا بالکل باغ میں پھل لہرا رہے ہیں، خوشبو مہک رہی ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، جی للچا رہا ہے کہ اب یہاں سے توڑ لیا جائے، بادشاہ کو پہنچا دیا جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو شیطان کے کارندے ہوتے ہیں، نفس اور ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں میں بھی تھے۔ انہوں نے کہا وہ لوگوں دیکھتے نہیں ہوں، جب ہم آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، تھوڑا اور آگے بڑھے درخت تھے، اور کچھ آگے بڑھے تو درخت کے ساتھ پھل بھی تھے، اور کچھ آگے بڑھے تو پھل کچے تھے، اور اب یہاں دیکھو پھل پکے ہوئے ہیں اور خوشبو مہک رہی ہے، اور اب جب اگلے زینے پر جائیں گے، اگلے منزل پر جائیں گے تو اور کتنے مزیدار اور خوشبو مہک رہی ہوگی، وہ پھل ہم لے لیں گے۔ لوگوں کی بات بھی تو سمجھ میں آئی، ہاں جب ہم آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، پہلے درجے میں آئے تو صرف پیڑ تھے، پھل نہیں تھے، جب تیسرے درجے میں آئے تو پھل تھے لیکن کچے تھے، جب چوتھے درجے میں آئے تو پھل بھی ہیں، پیڑ بھی ہیں، پکے ہوئے بھی ہیں، چلو اور آگے درجے میں لے لیں گے۔
وہاں سے مزیدار بھی ہوں گے، بادشاہ سے انعام بھی ملے گا۔ بعض لوگوں نے چن لیا، بعض لوگوں نے توڑ لیا، جس کی جو سمجھ میں آیا اس نے وہ کیا۔ جب اگلے درجے پر پہنچے تو بس کیا تھا، کوئی درخت نہیں، چٹیل میدان، نہ درخت نہ پھل، کچھ نہیں۔ ہائے افسوس، سر کو ہاتھ لگا لیا۔ جب دوبارہ پلٹنا چاہا تو روک دیا گیا، نہیں، اس راستے سے واپس نہیں جا سکتے، ابھی تمہیں دوسرے راستے سے واپس ہونا ہے۔ اب اپنا سر پیٹنا شروع کیا، رونا شروع کیا کہ ہائے ہم سے کیا ہو گیا، ہم بادشاہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بادشاہ ہم سے سوال کریں گے، ایک پھل نہیں لا سکے ہمارے لیے، باغ میرا، ٹوکرا اور تھیلا میرا، تمہیں تو بس ایک مزیدار لذیذ جو مجھے پسند ہو ایسا لانے کا حکم دیا گیا، اور اس کو بھی تم نے پورا نہ کیا، کیا انعام دے گا، کیا کہے گا؟ دل میں سب رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ جب شاہی دربار میں پہنچے، بادشاہ نے پوچھا کہاں ہے درخت، کہاں ہے پھل؟ سب کے سر نیچے ہیں، ندامت کے آنسو گر رہے ہیں، شرمندگی سے سر نیچا ہے۔ بادشاہ نے غیرت دلائی، ایک پھل باغ میرا، ٹوکرا میرا اور اس تھیلا میرا، اور ایک پھل نہیں لا سکی میرے لیے، تم کیا انعام کے مستحق ہو؟ درباریوں سے کہا لے جاؤ انہیں دربار کے باہر، یہ محل کے بھی قابل نہیں ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے آخر میں لکھا ہے، یہ مثال انسان کی زندگی کی ہے، انسان کی زندگی کی یہ مثال ہے، اور بادشاہ اللہ کی مانند ہے، یعنی اللہ حکم کر رہا ہے، اور وہ باغ انسان کی زندگی ہے، اور پھل انسان کے اعمال ہیں۔ اور اللہ ہم کو کہتا ہے 7 برس کی عمر سے نماز کا حکم کرو، 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھیں تو تنبیہ کے لیے چھڑی اٹھاؤ، پھر جب وہ بالغ ہو جائیں تو نماز فرض ہو جاتی ہے، احکام اس پر شروع ہو جاتے ہیں۔ اب انسان یہ سوچتا ہے اور ماں باپ یہ سوچتے ہیں میرا بچہ تو چھوٹا ہے، ابھی تو سونے دو، ابھی تو نماز رہنے دو، ابھی تو چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، گالی دے رہا ہے، دینے دو۔ اور جب ذرا بڑا سا ہو جاتا ہے تو کہتی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں ارے ابھی تو پڑھ رہا ہے، اور خود اگر وہ پڑھ نہ رہا ہو تو اپنے آپ میں یوں کہتے ہیں ارے ابھی تو میری زندگی بہت بڑی ہے، ابھی تو مجھے کمانا ہے، دوسرے درجے میں آئے۔ اور جب ذرا اور بڑا ہوا، نکاح ہو گیا، کوئی اللہ والے، کوئی مسلمان ایمان والے اس کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں او بھائی اللہ کے دربار میں چل، نماز پڑھ لے، اللہ کو راضی کر لے۔ سوچتا ہے ابھی تو میری شادی ہوئی، ابھی تو نکاح ہوا، ابھی تو یہی تو عمر ہے کمانے کی، ابھی کس عمر میں کماؤں گا، ابھی تو اس کمانے کا جنون ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو دل میں یہ بات آتی ہے ابھی تو نوکری ہے، ابھی تو میری ڈیوٹی ہے، ابھی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ابھی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ابھی میں حج کو جا نہیں سکتا۔ کب کرو گے؟ آئندہ کر لوں گا، جب میری نوکری سے چھٹی ہو جائے گی جب کروں گا، جب نماز کے لیے بھی وقت ملے گا، حج کے لیے بھی وقت ملے گا، گھر میں ہی رہوں گا تو روزہ بھی رکھوں گا۔ اور جب ہوتے ہوتے 50-60 سال پر پہنچے، اچانک موت آئی، دھام سے نیچے گر گئے، آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب وہ حکم الحاکمین کے دربار میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاتھ تو میں نے دیے، پیر تو میں نے دیے، آنکھ میں نے دیے، طاقت جسم میں میں نے دی، تمہیں زندگی میں نے عطا کی، مال میں نے دیا، اولاد سے میں نے نوازا، بتاؤ میرے لیے کیا کر کے لائے ہو؟ یہی مثال ہے آدمی
جب کوئی عمل نہ کر کے پہنچے گا شرمندگی کے ساتھ سر نیچا ہوگا، ہائے افسوس کہے گا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت آتی ہے تو نہ ایک پل پیچھے ہوتی ہے نہ ایک پل آگے ہوتی ہے، وہ تو موت ہے، اجل ہے، اس کا وقت متعین ہے، جانا ہے۔ پھر یہ انسان کتنا غافل ہے، جس نے سب کچھ عطا کیا اس کے لیے تو وقت نہ نکالا اور فانی دنیا کے لیے سارا وقت برباد کر دیا۔ اس لیے جب تک جسم میں جان ہے، جب تک ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے، جب تک نگاہیں دیکھنے کی قابل ہے، زبان ذکر کرنے کے قابل ہے، اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے، ان اعضاء سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ جس نے دی جوانی کو اسی پر قربان کرنا ہے، جس نے دی زندگانی کو اسی پر قربان کرنا ہے، اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ یہ میری زندگی، میرا مال، میری جان، میری مرضی نہیں، مرضی تو اللہ کی چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی کما حق ہو اللہ ہم سب کو تیاری عطا فرمائے۔